السلام علیکم۔ مشہور افسانہ نگار امتیاز گلیانوی کا افسانہ نمبر 10 لے کر نسرین ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے افسانے کا نام ہے سچا جھوٹ یا جھوٹا سچ۔ بڑھاپے میں چونکہ ماضی، حال، مستقبل کی تکون سے مستقبل نکل جاتا ہے اور حال کی نسبت آدمی ماضی سے کچھ زیادہ ہی جڑا رہتا ہے۔ یہی حال کچھ عادل کا بھی تھا۔ وہ جب بھی اپنے ماضی کی طرف دیکھتا تھا تو اسے کوئی لمحہ بھی ایسا نظر نہیں آتا تھا جب اس نے بھرپور زندگی گزاری ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کی شادی اس کی مرضی سے کی تھی، مگر اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ بیوی کی طرف مائل ہو گیا اور عادل کے لیے یہ کوشش الٹ ثابت ہو گئی۔ انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو وہ اپنی محرومیوں کو اولاد کی شکل میں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عادل سو کے اٹھا تو اس کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب تھی۔ سارا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ جب اس کا بیٹا اسے چھوڑ کر علیحدہ گھر میں رہنے لگا تھا، عادل تو جیسے چارپائی سے چپک گیا تھا۔ اپنے بیٹے سے زیادہ اسے پوتے یاد آ رہے تھے، جن کی معصوم شرارتوں سے عادل کو اپنے زندہ ہونے کا احساس ہوتا رہتا تھا۔ مگر اب اتنے بڑے گھر میں دونوں میاں بیوی زندگی کی ہر سہولت میسر ہونے کے باوجود مردوں جیسی زندگی بسر کر رہے تھے۔ عادل کی شادی ہوئے 40 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا، پھر بھی اسے اپنی بیوی سے محبت نہ ہو سکی۔ رحیلہ ایک عام سی عورت تھی جس کی عام سی سوچیں تھیں۔ اس وقت عادل عمر کے اس حصے میں تھا جہاں پر ایسی باتیں سوچنا بھی گناہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ عادل نے رحیلہ سے کہا کہ جاؤ اور اپنے بچوں کو لے آؤ۔ وہ گھر میں ہوتے تھے تو جسم کو آکسیجن سی ملتی رہتی تھی، اب ان کے بغیر یہ گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ در و دیوار کی طرف دیکھتا ہوں تو خوف آتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے یہ ابھی مجھ پر گر پڑیں گی۔ رحیلہ اپنی بہو کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ بچوں کو نہیں بھیجے گی، پھر بھی عادل کا دل رکھنے کے لیے وہ بہو کے گھر چلی گئی، مگر تھوڑی دیر میں مایوس لوٹ آئی، کیونکہ بہو نے یہ کہہ کر اسے واپس کر دیا تھا کہ بچے سو رہے ہیں، حالانکہ گھر کے اندر سے بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عادل کو رحیلہ سے جہاں اور بہت سی شکایات تھیں، وہاں یہ بھی گلہ تھا کہ وہ اچھی طرح سے بچوں کی تربیت نہیں کر سکی۔ اس کی وجہ سے اولاد خود سر نکلی تھی۔ جوانی میں عادل کی شادی والدین نے زبردستی رحیلہ کے ساتھ کر دی تھی۔ عادل رحیلہ کے ساتھ ایک دن بھی خوش نہ رہ سکا۔ وقت کے نقشے میں وقت بھرتے بھرتے زندگی کے آخری پہر تک پہنچ گیا۔ اب تو چل چلاؤ کا وقت قریب تھا۔ عادل جب بھی اپنے ماضی پر نگاہ دوڑاتا، سوائے پچھتاوے کے کچھ اس کے ہاتھ نہ آتا۔ جب گھر میں بیٹھے بیٹھے اداسی حد سے بڑھنے لگی
تو اس نے سیر کا پروگرام بنا لیا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ گھر کے حقیقی معنوں میں تو اینٹوں اور سیمنٹ کے اس مجموعہ کو عادل کبھی بھی گھر نہ سمجھ سکا، مگر لوگوں کی نظر میں یہ عادل کا گھر ہی تھا۔ جوانی میں جب عادل گھر سے باہر نکلتا تھا تو بے شمار دوست یار اسے ملتے تھے جن کے ساتھ وہ سیر سپاٹے کے لیے چلا جاتا تھا۔ اب ان میں سے اکثر تو قبروں میں جا سوئے تھے اور جو باقی بچے تھے وہ اس قابل نہیں تھے کہ سیر کر سکتے۔ کبھی عادل کے گھر دوستوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، مگر آج کل اس کے گھر کے دروازے پر صرف ہوائیں دستک دیتی تھیں۔ عادل سیر کے لیے نکل تو پڑا، مگر 65 سال کی عمر میں ایک ایک قدم اٹھاتا تو یوں لگتا جیسے 65 کلو وزن اٹھائے چل رہا ہے۔ ماضی پر پشیمان اور حال سے پریشان چند قدم چلنے کے بعد ہی عادل ہانپنے لگا، مجبوراً ایک درخت کا سہارا لے کر رکا اور پھر اسی کے سائے تلے بیٹھ گیا۔ جب عادل کے اوزان بحال ہوئے تو اس نے دیکھا کہ اس درخت کے سائے میں کوئی اور بھی بیٹھا ہے۔ وہ ایک بوڑھی عورت تھی جو معاشرے کی ستائی ہوئی تھی۔ عادل کو یہ بڑھیا کچھ شناسا سی لگی، مگر نظر اور حافظہ کمزور ہونے کی وجہ سے عادل اسے پہچان نہ سکا، لیکن بڑھیا نے عادل کو پہچان لیا۔ وہ بوڑھی عورت سائرہ تھی، عادل کی یونیورسٹی فیلو اور اس کی پہلی محبت۔ سائرہ نے جب اپنا تعارف کروایا تو عادل حیران رہ گیا۔ وہ سائرہ جس کی خوبصورتی کی ساری یونیورسٹی تعریف کیا کرتی تھی، آج جھریوں بھرے چہرے کے ساتھ ایک عام سی بڑھیا لگ رہی تھی۔ عادل نے جب مذاقاً اس بات کا تذکرہ کیا تو سائرہ کہنے لگی، لگتا ہے تمہارے گھر میں آئینہ نہیں ہے، ورنہ تم یہ بات کبھی نہ کہتے۔ تم نے اپنی حالت دیکھی ہے؟ تمہارے بال اتنے خوبصورت ہوا کرتے تھے کہ لوگ تمہیں سمن کہا کرتے تھے، اب تمہارا گنجا سر آلو کی طرح لگ رہا ہے۔ تم جو بن ٹھن کے چلا کرتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی بادشاہ اپنی رعایا سے سلامی لے رہا ہے۔ اب تمہاری جھکی ہوئی کمر تمہارے لمبے قد کو تمہارے لیے عذاب بنائے ہوئے ہے۔ پھر سائرہ آہ بھر کے بولی، عرصہ بھی تو بہت ہو گیا ہے، تقریباً 40 سال ہو گئے ہیں ہم دونوں کو جدا ہوئے، مگر میں نے ایک ایک لمحہ تمہاری یاد میں گزارا ہے۔ میں تم سے جھوٹ موٹ روٹھی ہوئی تھی اور تم نے اسے سچ سمجھ لیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اس کھیل کھیل میں میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ میں تمہیں منانے تمہارے گھر پہنچی، مگر اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب میں تمہارے گھر پہنچی اس وقت تمہاری منگنی کی رسم ادا ہونے والی تھی۔ میں تم سے ملے بغیر ہی واپس آ گئی، مگر میں آج تک اپنے آپ کو معاف نہ کر سکی۔ میں نے زندگی بھر شادی نہ کرنے کا عہد کر لیا اور آج تک اس عہد کو نبھا رہی ہوں۔ عادل کہنے لگا، میں نے بھی تمہارے بغیر زندگی اس طرح سے گزاری ہے جیسے کسی ناکردہ جرم کی سزا کاٹ رہا ہوں۔ کاش اگر وقت 40 سال پیچھے چلا جائے
تو ہم نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کریں اور پھر ان غلطیوں کو کبھی نہ دہرائیں جو اب تک ہم سے سرزد ہو چکی ہیں۔ سنتے ہیں کہ مل جاتی ہے ہر چیز دعا سے، چلو اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں ہماری زندگی کے 40 سال دوبارہ دے دے۔ وہ قادر مطلق ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سائرہ بولی، اگر ایسا ہو جائے تو مزہ آ جائے۔ 40 سال پہلے ہم یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، وہ دونوں اسی قسم کی باتیں کر رہے تھے کہ راحیلہ بھی وہاں آ پہنچی۔ عادل نے راحیلہ سے سارہ کا مختصر سا تعارف کروایا اور پھر واپس گھر آ گیا، جسے گھر کہنا عادل کے لیے خاصا مشکل تھا۔ گھڑی کے الارم پر عادل کی آنکھیں کھل گئیں۔ گھر میں باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جلدی سے اٹھ کر دیکھا کہ اس عصیب زدہ گھر میں کون آ گیا ہے۔ جوں ہی عادل باہر نکلا، نقشہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ باہر صحن میں اس کے چھوٹے بہن بھائی اسکول جانے کی تیاریوں میں تھے۔ والد صاحب شیو کر رہے تھے اور والدہ ناشتہ کر رہی تھیں۔ عادل حیران پریشان یہ ماجرا دیکھ رہا تھا کہ سب کیا ہے، مگر جب اس کی نظریں آئینے پر پڑیں تو عادل کی حیرانی دو چند ہو گئی، کیونکہ وہاں گنجے سر کمر خمیدہ عادل کی جگہ ایک خوبصورت 25 سالہ سمارٹ سا نوجوان عادل کھڑا تھا، جس کی آنکھیں زندگی کی حرارت سے بھرپور تھیں۔ عادل سوچ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ اتنے میں عادل کو امی کی آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھیں کہ عادل جلدی آؤ، ناشتہ تیار ہے، تمہیں کیا یونیورسٹی نہیں جانا؟ عادل نے دیا سلائی جلا کر اپنے جسم سے لگائی کہ اگر یہ کوئی خواب یا طلسم ہو تو وہ اس سے باہر آ جائے، مگر جلن کی شدت نے اسے احساس دلایا کہ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ یونیورسٹی جانے تک عادل کھویا کھویا رہا۔ یونیورسٹی پہنچتے ہی عادل نے اپنے سب سے مخلص اور قریبی دوست نعمان کو ساری داستان سنائی کہ کس طرح وہ 65 سالہ زندگی گزار کر واپس نوجوان بنا ہے۔ ساری بات سنتے سنتے عادل کے دوست نعمان سے ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ پھر سنجیدگی سے عادل کو مشورہ دیا کہ خدا کے لیے یہ بات کسی اور کے سامنے نہ کہنا، لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ گھر آ کر عادل نے ڈرتے ڈرتے امی سے ساری بات کہہ دی، کیونکہ وہ امی سے کوئی بات نہیں چھپاتا تھا، مگر امی نے بھی اسے یہی کہا کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ عادل کو پہلے تو یقین تھا کہ وہ 65 سالہ زندگی گزارنے کے بعد 40 سال پیچھے آیا ہے، مگر سب کے کہنے پر اس نے یہی سمجھ کر اپنے دل کو بہلا لیا کہ واقعی اس نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ یونیورسٹی میں سائرہ اس سے بدستور روٹھی ہوئی تھی۔ وجہ صرف یہ تھی کہ عادل نے ایک لڑکی سے ذرا ہنس کے بات کر لی تھی۔ عادل نے بڑی مشکل سے سائرہ کو منا کر اسے 40 سال بعد درخت تلے ہونے والی ملاقات یاد دلائی، اور پھر ہم دونوں کی دعا کی وجہ سے ہمیں دوبارہ زندگی ملی ہے۔ سائرہ نے کہا، تم پاگل ہو گئے ہو جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، بھلا وقت کا پہیہ بھی کبھی پیچھے کی طرف چلا ہے؟ اور پھر تم میں
ایسی کیا بات ہے کہ میں تمہاری خاطر اپنی ساری زندگی تج دوں؟ تم مجھے بہلانے کے لیے ایسی بچوں جیسی کہانیاں مت سناؤ۔ میرا تم سے کوئی غرض واسطہ نہیں، میری طرف سے تم جاؤ جہنم میں۔ یہ کہہ کر سائرہ تو چلی گئی، مگر عادل کو یقین ہو گیا کہ اس نے کوئی خواب دیکھا ہے، کیونکہ وہ سائرہ کے متعلق زیادہ سوچتا رہتا ہے۔ شاید اسی لیے اس نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ عادل کے گھر کے حالات ایسے تھے کہ اس کی جلد شادی کرنا ضروری تھا، جبکہ سائرہ ابھی بھی عادل سے بات کرنے کو تیار نہ تھی، اور عادل تھا کہ سائرہ کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور ہی اس کے لیے محال تھا۔ مگر جب ہر جتن کے بعد بھی عادل سائرہ کو راضی نہ کر سکا تو اس نے امی سے کہہ دیا کہ آپ جہاں چاہیں میری شادی کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ امی نے اس کے لیے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ ایک دن امی نے عادل کو بتایا اور اسے بتایا کہ بیٹا، میں نے ایک جگہ پر تمہاری بات پکی کر دی ہے، بڑے بھلے لوگ ہیں اور لڑکی بھی بڑی سلیقہ شعار ہے، رحیلہ نام ہے اس کا۔ نام سن کر عادل چونک گیا، پھر جب تصویر دیکھی تو یہ وہی رحیلہ تھی جس کے ساتھ وہ زندگی کے 40 سال گزار چکا تھا۔ عادل دوبارہ اس جنم میں جانا نہیں چاہتا تھا۔ اب عادل کو منگنی والے دن کا انتظار تھا کہ جب وہ فیصلہ کرے گا، ایک بہتر فیصلہ۔ شاید دنیا میں انسان نہ کچھ کھوتا ہے اور نہ پاتا ہے، وہ تو صرف آتا اور جاتا ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی، نسرین ملک کی زبانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔